نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے فاسعوا الی ذکر اللہ بس جلدی آؤ اللہ کی یاد کی طرف اللہ کی ذکر کی طرف وَذَرُوا الْبَيْعَ اور چھوڑ دو اپنے کاروبار ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ یہ بہتر ہے تمہارے لیے إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اگر ہو تم جانتے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ اور جب نماز پوری کر چکو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ پھر پھیل جاؤ تم زمین میں وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور تلاش کرو اللہ کا فضل اللہ کی دی ہوئی روزی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اور یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ رحیم و کریم کی ذات پاک کے لیے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، وہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، امام القبلتین، امام الثقلین، امام الحرمین، امام اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، امام المؤمنین، امام المفسرین، امام المبلغین، آمینہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، ساری کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم سے ایک دو نہایت مختصر آیات تلاوت کی ہیں، اور ان آیات کا ترجمہ بھی آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ میں اللہ رحیم و کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اللہ ہم سب کو سن سنا کے صحیح معنوں میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ احکم الحاکمین نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ کسی جگہ پہ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ایمان لاؤ۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی سے، تیزی کے ساتھ، تیاری کے ساتھ جلدی آؤ۔ وذروا البیع، اور اپنے کاروبار چھوڑ دو۔ محترم بھائیوں، اصل بات یہ ہے کہ جن بھائیوں کے لیے یہ آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے، وہ تو ابھی تک آئے نہیں۔ انشاءاللہ الرحمن ان آیات کی تلاوت میں بعد میں کرتا ہوں، تو میں آپ بھائیوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ احکم الحاکمین ایمان والوں کو مخاطب جب کرتے ہیں، یہ تو بات آپ کو سینکڑوں بار بتا دی گئی ہے کہ اس میں بڑی کوئی اہم بات ہوتی ہے، تو پھر ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ بات بھی بڑے غور سے سنیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، نہ تم مرنا الا وانتم مسلمون،
مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اللہ کے فرما بردار ہو کے مرنا، اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے نہ مر جانا، بغاوت کرتے ہوئے نہ مر جانا، مرنا تو ایمان کی حالت میں مرنا تو پھر مزہ ہے تمہاری موت کا، موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے تو میرے بھائیوں پھر مرنے کا بھی مزہ ہے، اور پھر کامیاب زندگی بھی وہی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں اس کا داخلہ ہو گیا، فَقَدْ فَاز، وہ آدمی کامیاب ہے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ کون کہتا ہے میرے بھائیو؟ اللہ احکم الحاکمین کا یہ قرآن ہے۔ اللہ ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ میرے بھائیو کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے جو جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے اور جنت میں ان کا داخلہ ہو جائے گا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ کیا ایمان والے اور فاسق دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، کہ جس طرح مومن آدمی فاسق آدمی، اللہ کہتے ہیں یہ برابر نہیں۔ جو ایمان والے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں میرے بھائیو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت المأوى، ان کا ٹھکانہ جنت ہے، نزلاً اللہ کی طرف سے ان کے لیے مہمانی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جو فاسق آدمی ہے ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو مومن آدمی کو چاہیے میرے بھائیوں کہ وہ کوشش کرے، وہ اپنی محنت کرے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں اس کا داخلہ ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ میرے بھائیوں وہ کتنے خوش قسمت لوگ تھے کہ جن کے لیے ابھی ان کی میت دنیا میں سامنے پڑی ہے تو اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے جنت کے پیغام آگے۔ میں پڑھ رہا تھا ابن عباس، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابن عباس کا معنی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا، اور اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، یعنی عبداللہ تھا حضرت عباس کا بیٹا۔ حضرت عباس کون تھے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، اور ان کا بیٹا تھا عبداللہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ طائف میں ان کا انتقال ہوا، طائف میں ان کا انتقال ہوا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایک غیبی آواز آئی، ایک غیبی آئی کہ جب جنازہ اس طریقے سے رکھ دیا گیا، جنازہ ان کو پڑھانے لگے، ایک غیبی آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ چل اپنے رب کی طرف، اللہ تجھ سے راضی، اور اے پاک روح تم اللہ سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی،
اور تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو میرے بھائیوں صحابہ فرماتے ہیں کہ نیت پڑی تھی، ایک سفید رنگ کا پرندہ، سفید رنگ کا پرندہ اڑتا ہوا آیا اور ہمیں یہ آواز سنائی دی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک سفید رنگ کا پرندہ آیا اور وہ کفن میں آ کے داخل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ آتا ہوا تو ہم سب نے دیکھا، لیکن جاتا ہوا وہ کسی کو نظر نہیں آیا۔ میرے بھائیوں وہ کیا تھا؟ وہ فرشتے ہوں گے جو اس کے لیے پیغام لے کے آئے، جنت کے لباس لے کے آئے ہوئے ہوں گے، جنت سے پیغام لے کے آئے ہیں کہ دنیا میں ہی ابھی قبر میں اس کو نہیں رکھا گیا، پہلے ہی اس کو جا کے خوشخبری دے دو کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے اطمینان والی روح چل اپنے رب کی طرف، اللہ تجھ پہ راضی ہے اور تو اللہ پہ راضی ہے، آ میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری تو جنت میں داخل ہو جا۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ تو ہمیں بھی انہی میں سے شمار فرما دینا کہ جن کے بارے میں یہ فرشتے پیغام لے کے آئے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو میرے بھائیوں میں یہ بتا رہا تھا کہ بندے کو پھر ایسے کام کرنے چاہیے کہ جب بندہ دنیا سے جائے تو پھر ایسے اللہ کی طرف سے پیغام آئے۔ وہ میرے بھائیوں کب ہمارے اندر وہ روح پیدا ہوگی، کب تڑپ پیدا ہوگی؟ جب ہمیں اللہ کا قرآن سننے کا شوق پیدا ہوگا، ہمیں قرآن کا شوق پیدا ہوگا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سننے کا شوق پیدا ہوگا، ہمیں قرآن سننے کا شوق ہوگا، ہمیں آذان سننے کا شوق ہوگا۔ آئیے دین کی طرف، لیکن ہماری روحیں مردہ ہو چکی۔ میرے بھائیوں دیکھیے کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد 7 دن کے بعد جمعۃ المبارک آتا ہے۔ ہم دنیا کے سارے کاموں کی تیاری کرتے ہیں، کہیں بھی جانا ہو پورا پلان اس کے لیے ہم بنا لیتے ہیں۔ کسی نے لاہور جانا ہے، کراچی جانا ہے، جس جگہ پہ بھی جانا ہے ہماری تیاری ہوتی ہے کہ یارو اتنے بجے گاڑی نکلنی ہے، اتنے بجے ہم نے گھر سے نکلنا ہے، اتنے بجے وہاں پہنچنا ہے۔ اگر ہماری گاڑی نکل گئی تو ٹکٹ جو ہم نے لی ہے وہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہم وہاں پہنچ نہیں سکیں گے۔ ہمیں سارا دنیا کے لیے یقین ہے، اگر یقین نہیں ہے تو ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے، اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں ہے۔ میرے بھائیوں میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ نے کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودیا، جب تمہیں آواز دی جائے، اللہ کہتے ہیں جب تمہیں آواز دی جائے للصلاۃ، نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن۔ ایسے تو ہر نماز یہی کہتی ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ ہر اذان مؤذن یہ پکارتا ہے کہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن اللہ نے کئی خاص ایام کر دیے ہیں جن میں جمعے کا دن بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب تمہیں جمعے والے دن بلایا جائے تو اللہ کہتے ہیں، اللہ کا قرآن، فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے آؤ، جلدی آؤ، وذروا البیع، اور اپنے کاروبار چھوڑ دو۔
لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم کوئی اس کے لیے تیاری نہیں کرتے. کیا ساری ذمہ داری خطباء کے اوپر ہی ہے، علماء کے اوپر ہی ہے، خطیب کے اوپر ہے، کہ یا آپ کے ذمہ بھی کوئی چیز ہے کہ ہم نے وقت پہ اوپر پہنچنا ہے؟ میرے بھائیوں یقین جانیے، الحمدللہ ویسے تو تقریباً 12 سال یہاں ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور 12 سال قبا مسجد میں خطبہ دیا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یعنی کیا لو کہ 24-25 سال میں ایک یعنی جمعہ بھی ایسا نہیں ہوا جو 1 منٹ بھی لیٹ ہو جائے. اللہ ماشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 1 منٹ شاید کوئی 25 سال میں ہو گیا ہو، لیکن کیا ساری ذمہ داریاں یار ہمارے لیے ہی. اور جب میں نے قبا میں جمعہ پڑھایا، جمیل صاحب یہاں موجود ہے، میں نے بتلایا تھا کہ الحمدللہ 11-12 سال اس مسجد میں امامت کروائی ہے. 12 سال کے اندر کسی ایک نماز کے بارے میں مجھے یہ انتظامیہ کہے کہ قاری صاحب آپ 12 سال میں کسی نماز میں لیٹ ہوئے. اللہ کی فضل سے، اللہ کی توفیق سے اگر کہیں جا گئے ہیں تو کسی کی ڈیوٹی لگا کے گئے ہیں اور فون پہ رابطہ رکھا ہے. آج بھی یارو غسل کیا، نہانے کے لیے یعنی غسل کیا، جمعہ پڑھانے کے لیے آنا تھا، کپڑے چینج کیے، چائے بڑی فرسٹ کلاس بنوائی. میں نے دیکھا کہ یار ٹائم ہو گیا ہے، چائے کے چند گھونٹ پیے تو چائے میں وہیں چھوڑ کے آ گیا کہ یار میں 1 منٹ لیٹ نہ ہو جاؤں. یار آپ کو بھی کوئی احساس ہونا چاہیے، آپ کو بھی کوئی شوق ہونا چاہیے، آپ کے اندر بھی یہ ذوق پیدا ہونا چاہیے. یار 10 سال سے آپ لیٹ ہی آ رہے ہو، 12 سال سے آپ لیٹ ہی آ رہے ہو، آپ نے 10 سال سے 5 سال سے کبھی تمہارے دل میں یہ بات گئی نہیں. اتنے ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں کہ ہمارے دل میں کبھی شوق پیدا ہو جائے کہ یار آج میں نے پہلی صف میں جا کے بیٹھنا ہے، آج میں نے اونٹ کی قربانی کا ثواب لینا ہے. یارو کبھی شوق پیدا ہو گئی؟ اللہ کے قرآن تمہارے دل میں یعنی وہ بصیرہ کرتا ہی نہیں ہے، تمہارے دل میں انقلاب آتا ہی نہیں. یارو ہم اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. 10 سال سے بے نماز ہے تو 10 سال سے ہی بے نماز ہے. 10 سال سے سگریٹ پی رہے ہیں، حقہ پی رہے ہیں تو 10 سال سے ہی سگریٹ حقہ پی رہے ہیں. 10 سال سے اگر پان کھا رہے ہیں 10 سال سے ہی پان کھا رہے ہیں. اگر 10 سال سے 15 سال سے 5 سال سے بیڑی کھا رہے ہیں تو بیڑی کھا رہے ہیں. تمہیں کبھی شوق ہی پیدا نہیں ہوا کہ یار حقے کا سوٹا لگایا ہو، سگریٹ سے منہ سے دھواں نکل رہا ہو، پان منہ میں ہو، ادھر موت کا فرشتہ آ جائے تو ہماری بدبو سے میرے بھائیوں وہیں سے ہماری عذاب شروع ہو جائے؟ کبھی سوچا بھی نہیں آپ؟ پیارے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جبریل یعنی اتنی تاکید مسواک کے لیے میرے پاس آ کے کرتے کہ میں ڈر گیا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. پیارے نبی علیہ السلام فرماتے کہ اتنی تاکید مسواک کے لیے کرتے، اسی لیے فرمایا کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے غالباً وہ دوسری نماز سے 70 گنا زیادہ درجہ رکھتی. 10 سال سے اگر ہم بیڑی کھا رہے ہیں تو بیڑی کھا رہے ہیں، حقہ پی رہے ہیں تو حقہ پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں تو جناب سگریٹ ہی پی رہے ہیں. ہمیں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے کہ فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، تم اللہ کے گھر میں آتے ہو، پاک ہو کے آؤ، صاف ہو کے آؤ. اور ہم تو اس قابل نہیں کہ کستوری کے ساتھ بھی اگر ہم اپنے منہ کو صاف کریں تو ہم اللہ کا نام لیں. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول کر لے. تو میرے بھائیوں اپنے آپ میں انقلاب لاؤ، اپنے اندر انقلاب لاؤ. اور جمعہ کوئی یہ کھیل تماشا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. میرا موضوع آج اور کچھ تھا، میں نے آپ کی حاضری دیکھ کے میں نے یہ چینج کیا کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا جب نودیا تجھے بلایا جائے، من یوم الجمعہ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ کا قرآن دیکھو، دیکھ ہی لیا کرو کہ اللہ کا قرآن ہے، یہ سورہ جمعہ ہے، 28واں پارہ ہے، اللہ اپنے قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، او اے ایمان والے ہو، اللہ کہتے ہیں اے ایمان والے ہو، اذا نودیا، اور جدوں تانوں بلایا جاوے، اور جدوں تانوں آواز دے للصلاۃ، نماز واسطے، من یوم الجمعہ، جمعے والے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، آ جاؤ، وذروا البیع، اللہ کہتے ہیں اپنا کاروبار چھوڑ دو، اللہ کہتے ہیں اپنا کاروبار چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، اللہ کہتے ہیں تمہارا کاروبار چھوڑ دینا، دکان بند کر دینا، حل کو روک دینا، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ وہ اللہ جس نے تجھے کاروبار دیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، سنیے ذرا غور سے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اگر میں چاہوں تو پابندی اللہ کا لگا سکتا تھا کہ جمعے والے دن مسجد میں ہی بیٹھے رہنا ہے، لیکن اللہ نے کہا فَإِذَا، اللہ کہتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز اپنی پوری کر لو، فانتشروا، جاؤ پھیل جاؤ زمین میں، چلے جاؤ فی الارض، زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ میں تم پہ پابندیاں نہیں لگاتا، اللہ کا جا کے فضل تلاش کرو، روزیاں تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا، لیکن اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا، کیوں؟ فائدہ تمہارا ہی ہوگا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے اللہ نے کہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب دیکھتے ہیں کسی تجارت کو، اور لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، یا کسی کھیل تماشے کو دیکھتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تو آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں، قُلْ، اے نبی کہہ دیجئے، مَا عِندَ اللَّهِ، جو اللہ کے پاس ہے، خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، وہ کھیل تماشے سے بہتر ہے۔ آج کا نوجوان چھٹی والے دن، جمعے والے دن، سارا دن وہ کرکٹ ہی کھیل رہا ہے، ہاکی کا شوقین ہاکی کھیل رہا ہے، 12 بجے بعد سو کے اٹھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ جمعے والے دن آؤ نماز کی طرف۔ آخر میں اللہ نے کہا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہاری کھیل سے اور تمہاری تجارت سے بہت بہتر ہے۔ آگے اللہ نے کہا وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ فکر روزی میں لوگ بھول گئے خدا کو، خیال رزق ہے، رازق کا کچھ خیال نہیں، وہ جو تیری قسمت میں ہے پہنچے گا، ملے گا، یصیبو کا نصیبو کا لو کانا تحت جبلین، اور جو تیرے مقدر میں ہے، جو تیری قسمت میں لکھا ہوا ہے، وہ چاہے 2 پہاڑوں کے نیچے بھی کیوں نہ ہو، وہ تجھے مل کے رہے گا۔ ما نصیبوں کا لا یصیبوں کا لو کانا تحت الشفتین، جو تیرے مقدر میں نہیں، جو تیری قسمت میں نہیں، وہ تجھے نہیں ملنا، چاہے تیرے 2 ہونٹوں کے درمیان بھی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔